حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی توبہ کے واقعوں کو بیان فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے پہلے میں ایک امیر ترین شخص تھا۔ میں بصرہ کے بازار میں گھوم رہا تھا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بڑی حسین و جمیل، بہت خوبصورت ہے۔ میں اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ اے حسن بصری، تمہیں حیا نہیں آتی؟ حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا کس سے حیا کروں؟ اس عورت نے کہا کہ اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس کے باوجود بھی میں اس عورت کی جانب دیکھتا رہا کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھی۔ اس عورت نے کہا کہ اے حسن، تمہیں میرے اندر کیا چیز پسند آئی؟ حسن بصری کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تیری آنکھیں بہت خوبصورت لگی۔ وہ کہتی ہے تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، آپ یہیں پر ٹھہریے۔ وہ عورت گھر جاتی ہے اور گھر جانے کے بعد ایک تشت بھیجتی اپنی خادمہ کے ہاتھ۔ خادمہ تشت کو لے کر آتی ہے، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا ہے۔ حسن بصری کی بارگاہ میں وہ تشت پیش کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! اس عورت کی دونوں آنکھیں اس تشت کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور ایک پرچی رکھی ہوئی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے حسن بصری، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کریں۔ اللہ اکبر! حسن بصری کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر زاروں قطار رونے لگا۔ اپنے گھر گیا، رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کی۔ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ سے تو معافی مانگ لی ہے، لہذا اس عورت سے بھی معافی مانگ لی جائے جس نے اپنی آنکھوں کو گوا دیا، جس نے اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں جب میں صبح اس عورت کے دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس عورت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر! حسن بصری کہتے ہیں میں اور بے چین ہو گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے لگا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا، وہ عورت میرے خواب میں آئی جو جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا اے عورت، تو مجھے کوئی وصیت کر۔ اس عورت نے کہا اے حسن، جب تنہائی میں ہوا کرو تو رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ حسن بصری کہتے ہیں اس عورت کے اس جملے نے میرے دل پر ایسا اثر کرا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گیا۔ یہی حسن بصری ہیں جو اپنے وقت کے امام بنتے ہیں، یہی حسن بصری ہیں جن کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسن بصری کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔